انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیا نام ہے مسجد کا؟ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بیٹے اور بیٹیوں نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی، کیونکہ آج کی یہ جو بابرکت مجلس ہے یہ منعقد ہی قرآن پاک بچوں کے مکمل کرنے پر کی گئی ہے، تو ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں قرآن پاک کے متعلق وہ ہو جائے۔ ایک بات سب لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو بھی کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی بات کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ انداز گفتگو سب سے بہتر کس کا ہے؟ لفظ سب سے اچھے کس کے پاس ہیں؟ کون ہے ایسا جو ایسے انداز میں بات کرے کہ جس سے راز جو ہیں وہ کھل جائیں، جس سے عقل حیران رہ جائے، جس سے نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے، جس سے لوگ نیچی سطح سے اوپر آ جائیں؟ تو اگر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دنیا میں ایسا کون ہے کہ جس کی گفتگو میں ہر ایک سے الگ بات ہے، الگ انداز ہے، الگ لہجہ ہے، الگ تہذیب ہے، الگ تمدن ہے، تو وہ گفتگو جو ہے اللہ کا پاک قرآن جو ہے وہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کیسے بات کرتا ہے انسانوں کے ساتھ؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ اب قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتے ہیں، مطلب بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو جنت میں پہنچانا ہے تو قرآن پاک ناظرہ پڑھا جائے، اور یا یہ سمجھتے ہیں کہ دکان کھولی ہے تو مدرسے کے 20-25 بچے لے جائیں اور قرآن شریف پڑھا لیں تو شاید دکان میں برکت ہو جائے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر بنایا ہے تو قرآن پاک پڑھوا لیں۔ 2023 چل رہا ہے، اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کی جگہ آپ کے بیٹے کو انجیکشن لگوا دے؟ اگر کسی کے والد کی طبیعت خراب ہو تو وہ ڈاکٹروں کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے ابو کو بخار چڑھا ہے، مجھے ایک انجیکشن لگا دو؟ نہیں، اس کو پتا ہے کہ جب تک مریض دوائی نہیں کھائے گا، جب تک جس بندے کو تکلیف ہے اس کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، وہ جسم میں شفا کیسے آئے گی؟ تو یہ غلط فہمی ہم نے پالی، ہم نے سمجھا کہ شاید اور لوگ ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہو یا نہیں ہو یہ ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم بذات خود اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا تب تک تو نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی پاک کتاب ہے، یہ ہمیں زندگی جینے کا راستہ دیتی، ہمیں وہ راز بتاتی ہے جس سے آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں ایسی باتیں بتاتی ہیں جس سے آپ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھی سماجک ویوستھا بنا سکتے ہیں، اچھے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، اچھی دولت کما سکتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ بس شاید قرآن پاک جو ہے وہ صرف گھر پہ بچوں کو بلا کے اگر میں تھوڑی سی یہ بات کروں تو شاید بہت سارے لوگ متفق بھی ہوں گے۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے، جب بچے قرآن پڑھنے جاتے نا مدرسے کے، اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں،
وہ اسی دیکھتے ہیں پتہ نہیں مرغا تیار ہے کہ نہیں تیار، جننے کے بیج ہوں پانی دے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ شاید پیسے دے کے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا بھائی۔ اگر پیسے دے کے عزت ملتی، پیسے دے کے حکومت بنتی، پیسے دے کے کوئی ولی اللہ بنتا، تو جن لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں وہ تو کبھی کرسی چھوڑتے ہی نہیں حکومت کی۔ جو بڑے بڑے کروڑ پتی مسلمان ہیں وہ تو ولی اللہ بن جاتے۔ جو بڑے بڑے خوبصورت ہیں وہ تو وقت کے مجدد کہلانے لگتے۔ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ تو سمجھتے کہ بس ہمارے علاوہ اور کوئی عزت دار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتہ یہ لگا کہ پیسہ، خوبصورتی، دھن دولت، جائیداد، یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دلوا سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے ایک راستہ دیا ہے انسانوں کو۔ اچھا قرآن پاک بات کیسے کرتا ہے؟ پہلے آپ کو دو مثالیں دے کے میں سمجھاتا ہوں تاکہ اطمینان سے آپ سمجھ جائیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جاہلوں کے ساتھ۔ اب جاہل ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جاہل سمجھتے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہم جاہل اس کو سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جاہل بیکار آدمی وہ ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے کپڑے گندے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتا، بات کرنے کا لہجہ ٹھیک نہیں، جس کو لفظ نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار یہ اجڑ ہے، جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، 200 باتیں، غریب ہے جی، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اور قرآن پاک سے جب پوچھیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، تو ہم تو کسی ان پڑھ سے بحث ہی نہیں کرتے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے بحث ہی نہیں کرتے، جس کو بولنے کے لفظ نہیں آتے۔ اور قرآن پاک نے پھر اس کی تشریح بیان کی اور فرمایا جن کو تم جاہل کہتے ہو اللہ کے نزدیک یہ جاہل نہیں ہے۔ پوچھا یا اللہ جاہل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھے سوٹڈ بوٹڈ لوگ جنہوں نے کپڑے خوبصورت پہنے، جن کا چہرہ بڑھیا نظر آ رہا ہے، جو بڑھیا لباس پہن کے، اور جنہوں نے ڈگریاں لے رکھی ہیں کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں جج ہوں، میں یہ ہوں۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں علم کی۔ اچھا یا اللہ ہم تو سمجھے جاہل وہ ہے کہ جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، آپ کہتے ہیں جاہل وہ ہیں جس کو سب کچھ آتا جاتا ہے، پھر یہ جاہل کیسے ہے؟ قرآن پاک نے تشریح کی اس کی، فرمایا جاہل وہ نہیں ہے جو غریب ہے، جو بدتمیز ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، فرمایا جاہل وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اچھا بولتا ہے، لیکن پنچایت میں اپنی غلط بات منوانے کے لیے اڑ جاتا ہے، یہ جاہل ہے۔ اب فرق ہے کہ نہیں ہمارے جاہل سمجھنے میں اور اللہ کے جاہل سمجھنے میں؟